بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے مختصر الفاظ معنی اردو میں عربی سے ریلیٹ کر کے آپ کو سمجھا رہے ہیں، یعنی کہ جو قرآن کے الفاظ عربی میں ہیں ان کا متبادل اردو میں ڈھونڈ کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ ایک تلاوت کی ترتیب سے ہمارا کورس چل رہا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 5۔ آپ اس کے سامنے آپ کی مختصر تلاوت، ترجمہ اور تفسیر رکھتے ہیں۔ یہ ہے اقنوتی، فرما برداری کر، وکان من القانتین، سورہ مریم میں ہے، باقی مقام پر بھی ہے کہ وہ تھی فرما بردار کرنے والی یا فرما برداری کرنے والی۔ یا مریم اقنتی، اے مریم اقنتی لربی کی، فرما برداری اختیار کر اپنے رب کی، فسجدی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے فرما برداری۔ انبیاء یا انبا خبریں، واحد نبا، سورۃ النبا آپ نے دیکھی ہوگی جس کا مطلب ہے خبر، اور عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس عظیم خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، ایک عظیم خبر۔ تو نوحی، یہ تو واو کر دے، نون کو ہٹا لیں یہاں پہ اگر لیٹ سپوز، تو یہ واو اور ہا آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کا مطلب وحی ہے، وحی، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، نحن جس طرح ہیں، تو نون میننگ دے رہا ہے ہم کے، اور واو اور ہا آپ دیکھیں تو یہ وحی بن رہا ہے۔ جب ہم اسے پورا پڑھتے ہیں تو یہ نوحی بن جائے گا، ہم وحی کرتے ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ما کنتا، نہیں تھا تو، ماں کا مطلب نہیں، کنتا کا مطلب تو تھا یا تھا تو ما کنتا نہیں تھا تو، لدیہم پاس ان کے، لدیہم ید کہتے ہیں ہاتھوں کو کیونکہ آگے ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، تو لام تاکید ہے، تو لدی کے لیے پاس ان کے، لدی نزدیک یا پھر پاس، اذ یلقون جب ڈالتے تھے، اقلام قلم واحد اس کی قلم ہے، ایہم کون ان میں، ایو کون، تختصمون جھگڑا کرتے تھے، وجیہن ذلت اور آبرو والا، مقربین قریب کیے ہوئے لوگ، مقرب لوگ جس سے قرابت داری، رشتہ دار، قریب بھی اسی سے ہیں جو قریب ہوتے ہیں، ہمارے قرابت دار جنہیں ہم کہتے ہیں، تو مقربین انتہائی قریب کیے ہوئے لوگ۔ مہدن جھولا، گہوارہ یا گود، لحد اس لیے قبر کو بھی لحد کہتے ہیں کیونکہ وہ گود نما ہوتی ہے جس میں انسان کو ڈالا جاتا ہے، مہد، تو مہد اس کا مطلب ہوگا جھولا۔ کہلن ادھیڑ عمر کا، بشر آدمی کو کہتے ہیں، قضا فیصلہ کیا، مقرر کیا، قاضی بھی اسی سے ہوتا ہے، جج جسے کہتے ہیں وہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، تو قضا فیصلہ کیا، ہو چکا۔ امرن کام، امر کام کو کہتے ہیں، امرن ان یقول لہ کن فیکون، جس کام کا اللہ ارادہ کرتا ہے صرف کن یا فیکون، کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، یعنی کہ فوراً سے کام ہو جاتا ہے۔ اخلق بناتا ہوں میں، خالق بنانے والا، اخلق بناتا ہوں میں۔ طین کہتے ہیں مٹی کو، کہیئتن جیسے یا ماند، حیت کہتے ہیں کسی کی شکل کو، آپ نے سنو گے یار اس کی حیت دیکھیں، اس کی شکل دیکھیں، حیت کہتے ہیں شکل کو۔ کاف کا مطلب جیسے آ رہا ہے، صرف کاف ہے نا چھوٹی سے اوپر جو پڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے جیسا تیرا یا تجھ سے، اب کاف میننگ دے رہی ہے جیسے کہ کہیئتن جیسے اس کی شکل یا اس شکل کی ماند۔ طیرن پرندہ، طیرن ابابیل آپ نے سورۃ الفیل میں پڑھا تھا، سورۃ الفیل میں غالباً میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ پرندہ جمع اس کی طیور ہے۔ نفخ پھونکنا۔ اذن اللہ اللہ کا حکم، یہ بھی اذن اللہ جس طرح ہے۔ ابریو چنگا کرتا ہوں، اچھا کرتا ہوں، اچھا سے ہے۔ اکمہ، اچھا ابریو الاکمہ والابرص، قرآن میں ہے نا ابریو الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذنی، تو ابریو چنگا کرتا ہے، اچھا کرتا ہوں، اکمہ مادرزاد اندھا، ابرص کوڑھی برس کے مریض جسے ہم کہتے ہیں، موتا مردے۔
تدخرون جمع کرتے ہو، دخیر ذخیرے سے ہے، ذخیرہ کرتے ہو۔ احس کا مطلب ہے دیکھا، احساس کیا، محسوس سے ہے، محسوس کرنا، کس چیز کو دیکھنا، احساس کرنا۔ انصار مددگار، پیچھے ہم نے پڑھا حواریون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی۔ اب اس لفظ کو سمجھیں، حواری، جس طرح ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو صحابہ کرام علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، اور حواری ہے اصل میں حور سے، حور کہتی ہیں خوبصورت صاف وائٹ پیور چیز کو، صاف چیز کو، اور حواری بھی اسی سے ہے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مخلص تھے۔ ہمارے صحابی بھی مخلص ہے، کیونکہ اب اس ٹرم کو صحابہ میں یوز کیا جاتا ہے، صحابی کہا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں حواری کہا جاتا تھا ان کو۔ تو حواری حور سے ہے جو بالکل پاک صاف ہوتی ہے۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے پاک تھے، یعنی کہ ان سے بالکل دل کی طرح صاف تھے، تو اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے، ان کے صحابیوں کو جو ان سے بالکل ٹھیک تھے۔ باقی جو مشرک منافق تھے وہ ان سے الگ تھے۔ بال کپڑے سفید کرنے والی، جس طرح میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کپڑوں کی طرح سفید کرنے والے۔ نحنو ہم، مکرن تدبیر کرنا، چال کرنا، ہم جس طرح تدبیر کرتے ہیں تو مکر اللہ، جس طرح یہ تدبیر کرتے ہیں، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جس طرح یہ لوگ مکر و فریب کرتے ہیں، اللہ ان کی تدبیر کو باطل کر کے ان کی تدبیر ان کی طرف لوٹانے والا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے ہیں، بہت اہم الفاظ ہیں جس کے معنی ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھائے ہیں۔ آپ قرآن پاک کو کھولیں، یا آپ کو یہ کتاب PDF میں چاہیے تو انشاءاللہ ہم اسے آپ اپلوڈ کر دیں گے اپنے چینل پہ۔ آپ جائیں ہمارے چینل کو جوائن کریں، واٹس ایپ چینل کو، وہاں انشاءاللہ ہم اسے اپلوڈ کر دیں گے جلدی، تو آپ نے یہ کتاب وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو چینل ہے اس پر یہ کتابیں اپلوڈ نہیں ہو رہی، اس کے لیے ہمیں گروپ بنانا پڑے گا جس میں ہم یہ کتابیں اپلوڈ کریں۔ تو ہمارے پاس کتابیں تو ہیں لیکن اپلوڈ کرنے کا پلیٹ فارم نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم اسے بھی جلدی کریٹ کر کے آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ہم انہیں ضرور پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔